چکی کو چلائے رکھا تھا. جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ اس بادشاہ کو، اس ظالم جابر بادشاہ کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی شکل میں جو دین لے کر آئے تھے، آپ صحیح سلامت آپ سے نکلنے کے بعد آپ مدین چلے گئے، آپ عراق چلے گئے، وہاں جا کر دین کی دعوت دینے لگے، لوگ آپ کے دعوت پر آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے. غرض اللہ نے یہاں بھی حق کو اونچا کیا، باطل کو دبایا. باطل نمرود کی شکل میں آیا تھا، حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا. وقتی طور پر باطل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انگار میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا. اللہ نے اپنی قدرت سے اس آگ کو بجھا دیا. یہاں اللہ حق والوں کو جو پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. حق کا راستہ بہت کٹھن راستہ ہے، یہ کانٹوں والا راستہ ہے، انگاروں پر چلنے کے مترادف ہے. جو بندہ حق پر چلتا ہے اس پر مصیبتیں منڈلاتی ہے. اللہ حق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا. نمرود بادشاہ باطل تھا، اللہ نے اس بادشاہ کو دبایا اور ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو مضبوط کیا. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، فرعون جس کا تذکرہ سورۃ النازعات قرآن مجید کا 30واں پارہ جسے ام پارہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نازعات. اس میں اللہ نے یہ آیت صحیح طور پر لکھی. فرعون کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. یہاں موسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں آئے ہیں، فرعون باطل کی شکل میں آیا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون نے ہر طرح سے جو ظلم کرنے کی، ستانے کی سازشیں ہوتی، کوششیں ہوتی، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی. جتنا ہو سکتا تھا تنگ کر چھوڑ دیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دریا پار کر چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر دریا پار کر چلے گئے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ میں موجود ہے. بعصاک الحجر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا تھا. یہ عصا مبارک سے زمین پر اور سمندر پر لاٹھی ماری، 12 رستے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے آرام سے گزر گئی. جب فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ دریائے قلزم سے نکل رہا ہے، فرعون راتوں رات اپنی فوج کو لے کر، اپنے نوکروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین وہاں سے سمندر پار ہو گئے. فرعون جب بیچ سمندر میں پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا اے پانی آ کر مل جانا. پانی آ کر مل گیا. یہاں فرعون دیکھیے اللہ اسے مہلت دیا تھا، یہ مہلت پر کلمہ نہ پڑھ سکا. جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا ہی تھا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سمندر سے مٹھی نکال کر اس کے منہ میں پھینک دیے. اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا، بہت سارے لوگوں پر جو اس نے
لاحق خون کیا ہے یہ بچ جائے گا، وہ مظلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اس کے منہ میں مٹی پھینکنے کو کہا۔ فرعون آخری وقت میں کلمہ پڑھنا چاہا لیکن مصیبت کو دیکھ کر اللہ نے اسے نہیں روکا۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ جب کسی قوم پر عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے تھے اللہ وہ عذاب کو نازل کر دیتے تھے۔ آپ نے قوم عاد کو سنا، قوم نوح کو سنا، اللہ نے کیسے ان کو برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے بارش میں چلایا، ان کے لوگوں کو اللہ نے کس طرح ذلیل خوار کر کے برباد کیا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ پھر اپنے ارادے کو واپس نہیں کرتے۔ تنہا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی، آسمان لال ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا آسمان سے آگ کے شعلے برسنے والے تھے۔ حضرت نوح، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ سے رو کر گر گرا کر التجا کیے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام قوم میں موجود نہیں تھے، پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ میں کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کر چلے گئے، فرعون آپ کو آ کر روکنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہاں دیکھیے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھیجا، باطل فرعون کی شکل میں آیا تھا، باطل اپنے زوروں پر تھا، اپنے زوروں پر اپنے عہدوں کے بل بوتوں پر ظلم کر رہا تھا۔ اللہ ایک متعینہ مدت تک ڈھیل دے کر رکھا، جب اللہ نے اس کو پکڑا تو اللہ نے حق کو غالب کر دیا، باطل کو نیست و نابود بنا کر چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے میرے اور